بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس عنوان پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں جس عنوان پر لب کشائی کا موقع دیا ہے وہ اس کائنات کے سب سے افضل ترین شخصیت جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق۔ انبیاء میں سے انبیاء کے علاوہ تمام بشر میں سب سے افضل ترین شخصیت وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ آج مختصر ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ابو بکر یہ کنیت ہے اور ان کا اصل نام حضرت عبداللہ ہے، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ خلفائے راشدین چار یار، ان چار یاروں کے نام سب کے عین کے ساتھ آتے ہیں، عبداللہ، عمر، عثمان، علی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد دو لقب، ایک لقب جو آسمانوں سے آیا یعنی اللہ نے دیا وہ ہے صدیق، دوسرا لقب جو اللہ کے ہی حکم سے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، عتیق یعنی آزاد کردہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں جہنم سے آزاد کردہ شخصیت نہیں دکھاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل، ہمیں دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کو دیکھ لو، یہ عتیق ہے یعنی جہنم سے آزاد کردہ ہے، جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی بھی نہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے والد ماجد کا نام حضرت عثمان ہے اور والدہ کا نام حضرت سلمہ ہے، اور ان کی چھٹی پشت پر مرہ پر ان دونوں کے خاندان آپس میں ملتے ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جن کی چار پشتیں مشرف باسلام ہوئی، یعنی والدین بھی اور اولاد بھی۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جس صحابی رسول کی زندگی کا اکثر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اور بہت ساری جگہوں میں جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں، اور انہی کی قربانیاں اور محنت ہیں کہ جن کی بدولت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف باسلام ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت اور نسبت اتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرماتے تھے، ذخیرہ احادیث میں آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ایسے ہی ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اور صدیق یہاں گئے، میں اور صدیق نے یہ کام کیا، میں نے اور صدیق نے فلاں مسئلے کو حل کیا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ جب دیکھا گیا تو ایک طرف سے ابو بکر ہیں، ایک طرف سے عمر ہیں، اور فرمایا کہ ہم قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے، یعنی میرے ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، اور جب روضہ رسول پر نظر پڑتی ہے تو وہاں پہ بھی ابو بکر و عمر مدفون ہیں۔ وہ اس جگہ پر مدفون ہیں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا یہ جو روضہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ علماء اکرام نے تحقیق سے یہ چیز ثابت کی کہ جنت تو پوری جنت ہے، ساری جنت میں سے افضل ترین کون سا ٹکڑا ہے؟ تو علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ ساری جنت میں افضل ترین جنت کا ٹکڑا وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمام کے تمام جنت کے اندر اللہ موجود ہیں، کیونکہ اللہ جہاں کہاں موجود ہیں، پر یہ واحد وہ ٹکڑا ہے جہاں پر اللہ بھی موجود ہیں اور اللہ کے پیغمبر بھی موجود ہیں۔ تو سب سے زیادہ افضل ترین ٹکڑے میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر مدفون ہے۔ نسبت رسول دیکھیں کہ کافی مرتبہ صحابہ کرام جب ملنے آتے تھے تو وہ چہرے پر دیکھ کر، عادات اور اخلاق کو دیکھ کر ان کو مغالطہ پڑ جاتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے ہیں یا صدیق اکبر سے مل رہے ہیں۔ اتنا مشابہت، اتنی محبت، اتنا تعلق، حتیٰ کہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 ریشم کے دکان اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے ہوئے نظر آئے کہ فرمایا کہ مجھے 2 شخصیتوں کی دولت کے ساتھ تقویت ملی اور اسلام میں ان کی بڑی قربانی ہے، اس میں ایک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس طرح بھی فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے، اور اس کے احسانوں کا بدلہ رب تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ پھر حدیثوں میں اس طرح بھی آتا ہے قیامت کے دن 70,000 جہنمی جہنم سے باعزت رہا ہو کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور سفارش ہوگی سیدنا صدیق اکبر کی۔ اس طرح بھی احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے جس شخصیت کو پکاریں گے کہ ہم میں سے جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ یہ بڑی شان ہے اور بڑا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جس صحابی رسول نے اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کے رکھ دیا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ جسم کے کپڑے بازار میں بیچے اور جسم پر ٹاٹ کا لباس سجا لیا۔ ٹاٹ کا لباس سجایا، کبھی بھی اف تک نہ کہا، آ تک نہیں کی، پر اللہ رب العزت نے اس عمل کو ظاہر کرنا تھا اور دنیا کے سامنے مثال کے طور پر پیش کرنا تھا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو نازل فرمایا، جبرائیل پر نظر پڑی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، عرض کیا کہ میں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کچھ پیغامات لے کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا حضرت جبرائیل کو، فرمایا کہ جبرائیل پیغامات تو میں سن لوں گا، پر آج مجھے ایک چیز جو تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور عادات کے اور روزانہ کی روٹین کے مطابق نہیں ہے، وہ ہے آپ کا لباس، یعنی جنتی لباس۔ آپ کا جنتی لباس کہاں ہے؟ آپ نے آج یہ معمولی سا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر، یہ ٹاٹ کا لباس خالی میں نے ہی نہیں پہنا، یہ ٹاٹ کا لباس اللہ نے سب فرشتوں کو حکم کیا ہے، میں نے بھی پہنا ہے، سب فرشتوں کو حکم ہوا کہ سارے ٹاٹ کا لباس پہنو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا غلام صدیق، آپ نے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کیا، صدیق کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا، اس نے اپنے جسم کے اوپر نظر کی، اس کو اعلیٰ لباس نظر آیا، وہ مارکیٹ کے اندر گیا اور اس نے اپنے لباس کے مقابلے میں دوسرے لباس کے ساتھ سودا کیا، اور 4 روپے ان کو زیادہ ملے، کچھ پیسے زیادہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے ہلکا لباس لیا، اعلیٰ لباس بیچ دیا، اور بیچ کر ہلکا لباس اپنے زیب تن کیا، اور وہ وہاں سے بقایا پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آ رہا ہے، پر اللہ نے اس سے پہلے مجھے بھیج دیا اور سب فرشتوں کو حکم کیا کہ صدیق کی یہ ادا مجھے بہت پسند آئی ہے، اس ادا کو سارے فرشتے اپنا لو۔ اس کے بعد کیا چیز، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ صدیق کو اللہ نے سلام بھیجے، کہ صدیق کو سلام دینا اللہ کی طرف سے۔ اور اس سے اگلی بات جو بہت ہی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اس چیز میں لگے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زیارت کریں، حج اور عمرہ کریں، کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ پر صدیق کی قسمت پر قربان جاؤں، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کیا پیغام آتا ہے؟ پیغام یہ آتا ہے کہ پہلے بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی تھی، بڑی مال و ملکیت اور دولت تھی، پر اب اس ادنا سی لباس کے اندر اور اس خستہ حالت کے اندر صدیق اکبر کے کیا حال ہیں؟ کیا صدیق اکبر اس حال میں اللہ سے راضی تو ہے؟ یعنی اللہ صدیق کی رضا پوچھ رہے ہیں، صدیق راضی تو ہے؟ یہ پوچھنا صدیق سے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں نہیں پوچھا کیونکہ پہلے سے اطلاع مل چکی تھی، پر اتنا بتایا کہ جبرائیل امین آئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر کیا حکم تھا؟ فرمایا کہ اب حکم نہیں تھا بلکہ اللہ نے سلام بھیجے، اللہ کے سلام آئے صدیق اکبر آپ کے لیے۔
اس کے بعد جو الفاظ کہے وہ یہ ہیں کہ اللہ نے پوچھا ہے کہ صدیق تم راضی تو ہو اس حال میں اللہ سے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی چیخ نکل گئی اور رو کر 3 مرتبہ یہ اعلان کیا کہ واللہ صدیق راضی ہے، واللہ صدیق راضی ہے، واللہ صدیق راضی ہے۔ یہ ایک مثال ہے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کی، ایک مثال۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں ایک مثال، اور اس سے سینکڑوں جو ہے نا مثالیں حضرت ابوبکر صدیق کی جانی اور مالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے والی چوٹیں اپنے جسم پر برداشت کرنے والے صدیق اکبر۔ تو مسلمانوں، حضرت ابوبکر صدیق بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ اور بلند ترین شخصیت ہے۔ ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور اس وقت اگر دفن ہیں تو وہ بھی جنت میں دفن ہیں۔ اور اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی جہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے وہ وہاں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ صدیق پیدا بھی جنت سے کیے گئے، صدیق گھومے بھی جنت میں، صدیق دفن بھی جنت میں کیے گئے، صدیق قیامت کے دن اٹھائے بھی جنت میں سے ہی جائیں گے۔ اور یہ صدیق اکبر کی نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کٹھے رہے ہیں ساری زندگی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عالم ارواح میں بھی میری اور صدیق کی روح کٹھے تھی، اتنی محبت۔ اور یہی محبت چل کے آگے ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ حضور بھی دنیا کے اندر نہیں ہے، صدیق اکبر بھی دنیا کے اندر نہیں ہے، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین دنیا کے اندر ہے۔ حضرت حسین کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کا بدلہ لینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے وہ ادھر پہ ان کا بدلہ لیتے ہیں، اور یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ شخصیتیں چلی جاتی ہیں پر ان کی محبتیں ان کے خاندانوں میں باقی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صدیق کا غلام رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe my YouTube channel.